प्यूटन ने कहा है कि उनको न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना किया जाए और जो नेटो है वो उनके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और अब उनका पेशेंस जो है वो जवाब दे रहा है। साथ इजराइल का जो कब्जा है गजा में, जो उनकी बमबारी है उसके ऊपर भी प्यूटन ने बात की और इससे कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और फलस्तीनी रियासत के हवाले से हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और हम फलस्तीनी रियासत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंडिया से आज कुछ बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसी खबरें जिसका ताल्लुक फलस्तीन से है, ऐसी खबरें जिसका ताल्लुक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से है। तो इंडिया के हवाले से आज कुछ ऐसी खबरें, एक तो इंडिया ने फलस्तीन की जो मेंबरशिप है उसकी ऑफिशियली हिमायत का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ इंडिया और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इंडिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो 5 साल के बाद चाइना में गया है। प्यूटन का खास किरदार है इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर करने में और ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा सकता है। दुनिया की तेजी के साथ बढ़ती हुई इकोनॉमी इंडिया, उसके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। तो यहां पर इंडिया जो है वो वेस्ट का था दी, लेकिन उसका रुझान एक तो चीन रूस की तरफ और अल्टरनेटिव जो पेमेंट मेथड्स हैं उनके ऊपर भी इंडिया, चीन और रूस काम कर रहे हैं और अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और इंडिया का डेलीगेशन वो कई सालों के बाद चाइना के अंदर है, ताल्लुकात की बेहतरी। तो ये सारा तनाजुर नए वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में ये भी आपके सामने रखेंगे। वेस्ट की जो इकॉनमी है वो जवाल की तरफ गामजन है। फ्रांस से भी नई रिपोर्ट सामने आ गई है कि फ्रांस में इकॉनमी की क्या हालत है। इससे पहले जर्मनी, बर्तानिया, इन सब की रिपोर्ट्स आ रही थी। फ्रांस से भी खबर आ गई है कि उनकी जो इकॉनमी है वो भी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और यूके से खबर यह है, यूके कह रहा है जी वो ट्रूप्स भेजने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन में बर्तानिया ने ऑफिशियली ये कहा है, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने, कि ट्रूप्स भेजने की तैयारी हो रही है, इसके पूरे पूरे चांसेस जो है वो मौजूद हैं। सेम टाइम के ऊपर नाज़रीन धड़ाधड़ सैंक्शन लग रही हैं, सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लग रही हैं। ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शन लगी हैं, हौसियों के ऊपर मजीद सैंक्शन लगी हैं, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगी हैं, चाइना के बैंक्स के ऊपर सैंक्शन लगने जा रही हैं। तो इधर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है और दूसरी तरफ जो मौजूदा ऑर्डर है वो उसको दबाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। असैसिनेशन, सैंक्शन, जंगें, धड़न तख्ते, ये सारा कुछ हो रहा है। तो जो इनजस्टिस है वो अपनी तमाम हदें क्रॉस कर चुका है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बस कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सैंक्शंस किन के ऊपर लगा रहा है? जो अमन की बात कर रहे हैं, जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, जो मुनसिफाना निजाम की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज हम करते हैं प्यूटन से। प्यूटन की बड़ी अहम स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं। एक तो इजराइल के हवाले से खुलकर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है जो कुछ हो रहा है और हम पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़े हैं और जो इजराइल कब्जा करना चाह रहा है गजा के ऊपर, ये अनलॉफुल है और इसको हम किसी तौर पर मानते नहीं है और हम फलस्तीन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और इससे पहले प्यूटन ने जो कब्जा हो रहा है शाम के अंदर उसकी भी शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत की है। जाहिर बात है जब दमिश्क अथॉरिटीज कहेंगी तो ही रशिया उनको मदद दे सकता है ना। इससे पहले तो इजराइल भी वही था, गोलान हाइट्स भी वही थी, तो पहले ले लेता इजराइल, ठीक है, पहले ले लेता इजराइल। तो अब अगर ले रहा है तो नई अथॉरिटीज जब कहेंगी तो रशिया की पूरी सपोर्ट वहां पर मौजूद होगी। प्यूटन ने नाज़रीन नेटो के लिए अहम स्टेटमेंट जारी की है और क्या स्टेटमेंट है? प्यूटन कह रहे हैं डोंट टेस्ट अस, वी विल यूज आवर न्यूक्स। ये दुनिया का एक जिम्मेदार तरीन लीडर जो है वो बात कर रहा है, जो हर वक्त सीज फायर और जंगबंदी और अमन इसके लिए और मुज़ाकरात के लिए तैयार हर वक्त। वो बंदा ये कह रहा है कि हमारे पेशेंस को टेस्ट ना किया जाए, हम न्यूक इस्तेमाल कर सकते हैं। तजियाकार की राय नहीं है। प्यूटन ये कह रहा है जिसने एक साइन करना है, जिसने एक बटन दबाना है और दुनिया विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स, कई मुल्क विद इन मिनट्स तबाह हो सकते हैं। ये उस शख्स की बात है जिसके एक बटन दबाने से कई मुल्क तबाह हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के ऊपर मजबूर ना किया जाए। फिर प्यूटन ने नेटो को एक और चैलेंज किया, ये काफी मगरबी मीडिया में डिस्कस हो रहा है। प्यूटन ने कहा कि नेटो को हमसे लड़ने का बहुत शौक है, तो नेटो भी अपनी टेक्नोलॉजी ले आए और हम भी अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और जरा टकराव होगा दोनों टेक्नोलॉजीज का और पता चलेगा जरा। प्यूटन ने कहा कि नेटो अपना जो सारा एयर डिफेंस है वो लेकर आए और यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है वहां पर डिप्लॉय कर दे। उसके जवाब में फिर हम अपना जो ऑर्शनिक न्यू उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है वो हम फायर करेंगे और देखेंगे
کہ نیٹو کا سارا ایئر ڈیفنس ہمارے صرف اس اور شینک میزائل کو کس طرح سے روکتا ہے. تو یہ بہرحال انہوں نے ایک آفر کی جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. تو یہ روس کے حوالے سے. اب ادھر اگر ہم مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو ایک طرف ناظرین یمن اور اسرائیل کا جو جھڑپیں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں. یمن نے حملہ کیا, اسرائیل نے حملہ کیا, یمن نے پھر حملہ کیا ہے. تو اب شاید اسرائیل پھر حملہ کرے گا, نہیں تو یمن کے حملے تو جو ہیں وہ جاری ہیں, اور یمن کے جو حملے ہیں وہ مزید تیز ہوں گے اسرائیل اگر حملہ نہیں بھی کرتا تو. ایک طرف تو یہ چل رہا ہے. دوسری طرف ترکی اور ایس ڈی ایف کی لڑائی تقریباً اس کا آغاز ہو چکا ہے. حملے اس وقت ہو رہے ہیں, ٹرکش بیکڈ فائٹرز اور ایس ڈی ایف جو فورسز ہیں ان کی لڑائی اس وقت جاری ہے, اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ, ہر دن گزرنے کے ساتھ اس میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ تیزی آئے گی, کیونکہ ٹرکی نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ وہ کردوں کو نہیں مانتے اور ہر صورت میں ان کا وہاں سے صفایا کریں گے. اور تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ ایران کا جو حملہ ہے نا وہ پس پردہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. ایران کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کرنا ہے وہ پس پردہ کہیں چل رہا ہے. اس کی خبر آتی ہے, پھر وہ معاملہ تھوڑا سا خبروں سے آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ معاملہ پس پردہ رکا نہیں ہے. انٹیلیجنس, کوارڈینیشن, پریپریشنز, یہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان, ویسٹ کے درمیان, نیٹو کے درمیان ایک کنٹینیوس عمل ہے جو ہو رہا ہے. یعنی اسرائیل, نیٹو, امریکہ یہ مسلسل اس تیاری کے اندر ہیں کہ ایران کے اوپر کب کیسے حملہ کیا جائے, اور مختلف آپشنز دیکھ رہے ہیں. کیا اسرائیل کرے گا, کیا امریکہ کرے گا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ایران کس طرح سے رسپونڈ کرے گا. اگر امریکہ کرے گا تو پھر ایران امریکی بیسز کے اوپر کرے گا, اگر اسرائیل کرے گا تو پھر اسرائیل کے اوپر حملہ ہوگا اور پراپر وار چھڑ جائے گی. ایران کے اوپر, ان کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ کرنا یہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوگا. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو ہونے نہیں جا رہی ہے, یہ تو ٹریگر دبانے والی اور بٹن دبانے والی بات ہے. تو اس کی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ بھئی آؤٹ کم کیا آئے گا, کیا اسرائیل اس بڑی جنگ کے لیے پھر تیار ہے یا امریکہ اس بڑی جنگ کے لیے تیار ہے. آگے ٹرمپ کا تو یہ منصوبہ نہیں ہے, وہ تو جنگیں ختم کروانے کی بات کر رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو جو ہے وہ فی الحال ڈسکس کیا جا رہا ہے, پس پردہ ایک کنٹینیوس عمل ہے. اور اس کو آپ ذرا دیکھیں, کینیڈا کے ایک فیمس پولیٹیشین ہے جو ایکسپیکٹڈ نیو پرائم منسٹر ہیں, ٹروڈو کے بعد یہ بن سکتے ہیں, ان کی کافی پاپولیرٹی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر, تو ان کا جو جواب آیا, انہوں نے کہا کہ اسرائیل اگر حملہ کر دیتا ہے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر, دیٹ وڈ بی اے گفٹ فار ہیومینٹی. اسرائیل کا ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہوگا. آپ اندازہ کریں ویسٹرن جو پولیٹیشنز ہیں یہ کیا سوچتے ہیں اور یہ کس طرح سے دنیا کو چلانا چاہ رہے ہیں. اور ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ جو ہے وہ, مطلب باقی جو کچھ ہو رہا ہے, ایران کا نیوکلیئر پروگرام بس کس صورت میں مقابلہ. اور یہ ہیومینٹی کے لیے گفٹ, بھائی وہ کیسے ہو گیا ہیومینٹی کے لیے گفٹ؟ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بھی ہیومینٹی کے لیے گفٹ ہی کر رہا ہے پھر. اور دوسرا, ایران کے اوپر اور حوثیوں کے اوپر آج مزید سینکشنز لگ گئی ہیں, امریکہ نے مزید سینکشنز لگا دی ہیں. ویسے حوثیوں کے اوپر لگنے والی سینکشنز امریکہ کی شکست کا ایک طرح سے منہ بولتا ثبوت ہے, کیونکہ امریکہ تو یہاں حوثیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, تو جو ختم ہو جاتے ہیں ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگتی ہیں. تو حوثیوں کے اوپر لگنے والی سینکشنز اس بات کا چلیں منہ بولتا ثبوت ہیں کہ حوثی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو موجود ہوتے ہیں, جو چیلنج کرتے ہیں, انہی کے اوپر سینکشن لگتی ہیں. جن کو آپ ختم کر سکیں ان کے اوپر کیا سینکشن لگائیں گے؟ تو اس کا مطلب حوثیوں نے چیلنج تو کیا ہے کہ پہلے وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اب وہ سینکشنز کی طرف آ گئے. اچھا, دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ یہ انجسٹ جو سینکشنز ہیں یہی نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ رہی ہیں. جتنا وہ ظلم اور انجسٹس جو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, یہی مختلف ملکوں کو دھکیل رہا ہے ٹورڈز نیو ورلڈ آرڈر کے. اس ورلڈ آرڈر کا جو جبر ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں اسرائیل نہتے لوگوں کے اوپر اس وقت غزہ میں کیا کر رہا ہے. 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, یونائٹڈ نیشن کے ورکرز اس کے اندر مارے گئے ہیں, جرنلسٹ کسی بھی جنگ میں سب زیادہ اس کے اندر مارے گئے ہیں, خود امریکی این جی اوز ان کے ایڈ ورکرز اس کے اندر مارے گئے ہیں, امریکی شہری وہ اس کے اندر مارے گئے, ویسٹ بینک کے اندر وہ ان کی ہلاکتیں ہوئیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سینکڑوں پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز, نرسز وہ اس کے اندر اپنی جانیں دے چکے ہیں, اور ان میں بہت سارے امریکنز بھی, اور بہت سارے امریکن ڈاکٹرز جو یہاں پر آئے تھے انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ اسرائیل کس طرح کا ظلم کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو یونائٹڈ نیشن کے ورکرز کو نشانہ بنا سکتا ہے؟
لیکن یہاں پر بنایا گیا. کون ہے جو امریکی این جی او کے ایڈ ورکرز کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ یہاں پر بنایا گیا. اور اسرائیل دنیا کا اس وقت واحد ملک ہے جو 4 کنٹریز کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم بمبنگ کر رہا ہے. پیلسٹائن، لیبنان، سیریا اینڈ یمن، 4 کنٹریز ہیں جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، لیکن اس کے اوپر ایک سینکشن بھی نہیں لگی ہے. ایکٹیو جینوسائیڈ کرنے والے اسرائیل، امریکی بم ہی وہ چلا رہا ہے، اس کے اوپر ایک سینکشن نہیں لگی ہے. اور سینکشن کس کے اوپر لگ رہی ہیں؟ وہ جو سیز فائر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ جو پیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، جو امن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں. تو یعنی یہ ویسٹ کیا سمجھتا ہے کہ دنیا ان کی جاگیر ہے اور ان کے مطابق چلے گی، تو ان کے مطابق اب چل نہیں سکتی ہے. یہ نا انصافی کے اوپر جو مبنی نظام ہے وہ اپنی تمام حدیں کراس کر چکا ہے. اس کے اندر جگہ اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ ملک اب سانس تک نہیں لے پا رہے ہیں، ملک اب سانس تک نہیں لے پا رہے ہیں. اس لیے اب وہ ملک کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کا یہ جو نظام ہے یہ اپنے زوال کی طرف جب گامزن ہے. اب دیکھیے وینزویلا کے اوپر مزید سینکشنز لگائی گئی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کس بات کے اوپر اور کس کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں؟ وینزویلا کے 5 آفیشلز کے اوپر مزید سینکشنز لگی ہیں جس میں سپریم کورٹ کے جسٹس بھی شامل ہیں. اور ان کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے الیکشن کو اناؤنس کیا کہ یہ ٹھیک الیکشن ہے تو اس لیے ہم ان کے اوپر سینکشن لگا رہے ہیں. اگر رومانیہ میں الیکشن ہو اور ان کا اپنا بندہ نہ جیتے تو وہ الیکشن کا لدم ہو جائے گا. اگر وینزویلا میں ان کو کینڈیڈیٹ پسند نہیں آئے گا تو سپریم کورٹ کے جسٹس کے اوپر سینکشن لگا دیں گے. اگر جارجیا میں کینڈیڈیٹ پسند نہیں آئے گا تو وہاں پر سینکشن لگا دیں گے. تو آپ اندازہ کریں نا کہ کیا تک بنتی ہے وینزویلا کے اوپر. اور چونکہ وہاں پر سب سے زیادہ آئل ہے، سب سے زیادہ گولڈ ریزروز ہیں جس کے اوپر امریکہ کی نظر ہے، اور وہاں پر ایک ایسا حکمران ہے جو ان کے سامنے جھکتا نہیں ہے، جو کھل کر کہتا ہے امریکہ کے ظلم کے بارے میں، زائنزم کے بارے میں، فلسطین کی کھل کر وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو پریزیڈنٹ مڈورو ہیں وہ پسند نہیں ہے، تو ان کے پاس سینکشنز. دیکھیں ناظرین، جو سینکشنز ہوتی ہیں نا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. ایک طرح سے یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ دشمنی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں سے کھیلنے والی بات ہوتی ہے. جب سینکشنز لگتی ہیں تو اکانومی متاثر ہوتی ہے، تو اکانومی متاثر ہوتی ہے تو پورے جو کروڑوں عوام ہوتے ہیں ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں نا. تو یہ ظلم ہے، سیدھا سیدھا ظلم ہے سینکشنز لگانا. اب دیکھیے ایران کے لوگ کتنی مشکل کے اندر ہیں، اور وہ مشکلات کیوں فیس کر رہے ہیں؟ ایک نظریے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں. اگر وہ اس نظریے کو چھوڑ دیں تو پھر ان کے لیے بھی کوئی یہ سینکشنز اور مشکلات نہیں ہوں گی. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ آزادی کا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کا، بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک چیز ناظرین نوٹ کریں کہ ویسٹ کو ایک چیز پسند نہیں ہے، اسرائیل کو ایک چیز پسند نہیں ہے، اسلامک ورلڈ میں جو بھی حکومت نظریات کے اوپر قائم ہوگی اس کو وہ کبھی بھی ٹکنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یا تو اس کو اندر سے پوری طرح بدل کے رکھ دیں گے یا پھر اس رجیم کو گرا دیں گے. تو ایرانین رجیم سے ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر قائم ہوئی ہے، اس لیے ان کو یہ پسند نہیں ہے. تو یہ جو سینکشنز ہوتی ہیں یہ ان ملکوں کی لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اب چائنا کے بینکوں کے اوپر مزید سینکشنز. اب بھائی چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا ایک ایسا ملک ہے جس نے، آپ پچھلی ذرا دہائیاں اٹھا کر دیکھ لیں، لاسٹ 45 ایئرز میں اس کی کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ہے. لاسٹ 45 ایئرز میں چائنا ایک ایسا ملک ہے. تو چائنا کے اوپر بھائی کیوں سینکشنز لگائی جا رہی ہے؟ کیونکہ چائنا ان کو کمپیٹ کر رہا ہے، چائنا ان سے آگے نکل رہا ہے. تو دنیا ناظرین جو ہے وہ ایسے بے رحمانہ سسٹم سے اس وقت جکڑی ہوئی اور تنگ آ چکی ہے، اور غزہ جنگ کی وجہ سے ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ دنیا کے سامنے کھل کر آئے ہیں اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کے پریزیڈنٹ نے ایجپٹ کے اندر بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ شام سے فل فور اسرائیل نکلے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو بے حسی ہے یہ بہت قابل افسوس ہے. اب انڈیا کے حوالے سے کچھ غیر معمولی جو خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انڈیا ایک بہت بڑی پار، دنیا کی لارجسٹ اکانومی کے اندر اب اس کا شمار ہو رہا ہے. تو انڈیا ایک اتنی بڑی پار ہے کہ وہ براہ راست اس کے جو اقدامات ہیں، انڈیا کس کے ساتھ کھڑا ہوگا ورلڈ آرڈر میں، اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اس ریجن کی سب سے بڑی پار انڈیا ہے. تو انڈیا ویسٹ جو ہے وہ انڈیا کو اپنا اتحادی سمجھتا ہے اس ریجن میں. لیکن چیزیں اب بدل رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. ایک تو ناظرین انڈیا نے فلسطین کی جو ممبرشپ ہے اس کو آفیشلی حمایت کی ہے،
यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन की फुल मेंबरशिप यानी फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुकम्मल हिमायत इंडिया ने कर दी है। दूसरी बात नाज़रीन यह है कि इंडिया का जो झुकाव है वो रूस और चीन की तरफ हो रहा है। ताल्लुकात रूस के साथ मजबूत हो रहे हैं और चीन के साथ बेहतर हो रहे हैं, और ये वेस्ट को किसी तौर पर कबूल नहीं है। मगर इंडिया अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया से एक खबर भी आई थी कि मौजूदा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको गिराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वेस्ट को, अमेरिका को ये आज़ाद खारजा पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है। अच्छा, अब नाज़रीन, एक तो ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। द हिंदू लिख रहा है, इंडिया चार्जेस लॉट ऑफ टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू इंपोज रेसिप्रोकल टैक्स आफ्टर मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना, ट्रंप ट्रेन्स टैरिफ गन ऑन इंडिया। के अब बंदूकों का रुख जो है वो इंडिया की तरफ ट्रंप ने कर दिया है। तो अब इंडिया में डिस्कशन हो रही है कि अगर टैरिफ लगते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है इनोवेशंस में, फार्मास्यूटिकल के अंदर, और उनके लोग आप देखें पूरी दुनिया में वो जाकर हर जगह पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो वो कह रहे हैं हम टैरिफ लगाएंगे। अगली बात सुनिए, इंडिया का हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो चाइना के अंदर है। चाइना के साथ आपको पता है बॉर्डर इश्यूज और ये सारा। अब 5 साल के बाद इस तरह का कोई डेलीगेशन चाइना गया, 5 साल बाद। अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई दो इतने बड़े इत्तेहादिए और ट्रेड बहुत बड़ी है इंडिया और चाइना की, लेकिन बॉर्डर इश्यूज की वजह से मसले हैं। तो 5 साल के बाद अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी सरपरस्ती के अंदर, और फिर चीनी वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस कशीदगी को कम करने के लिए प्यूटन का अहम तरीन रोल है। जब ब्रिक्स समिट हो रहा था तो प्यूटन ने इसमें रोल अदा किया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये उसी का तसलसल है, वहां से शुरू होने वाला सिलसिला ये आगे बढ़ रहा है। प्यूटन का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। फिर आप देखिए कि इंडिया और रशिया जो हैं ये अपनी ट्रेड में 50% डॉलर को खत्म कर चुके हैं। इंडिया रशिया 50% डॉलर को खत्म कर चुके हैं अपनी ट्रेड में, लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और चाइना रशिया ये 90% अपनी ट्रेड में डॉलर को खत्म कर चुके हैं। तो ये वो चीजें हैं जो बराह रास्त नए वर्ल्ड ऑर्डर में हिस्सा डाल रही हैं कि डॉलर इनकी ट्रेड के दौरान, देखे ना, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी चाइना, और मेरे ख्याल है चौथी बड़ी इकॉनमी, अब पांचवी नहीं तो पांचवी या चौथी बड़ी इकॉनमी इंडिया बन गया है, और रशिया टॉप 10 इकॉनमीज के अंदर है। तो ये जो हैं आपस में डॉलर को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इंडिया और चाइना की आबादी का हुजूम लगाएं तो आधी दुनिया तो यहीं पर बसती है। तो भाई यही तो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और क्या होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर। तो वेस्ट नाज़रीन जिसको इस रीजन में तैयार कर रहा था कि चाइना के खिलाफ लॉन्च करेगा, वो तो ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, और ये जबरदस्त मूव है चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की सूरत हाल को समझते हुए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया को वेस्ट का मुखालिफ हो रहा है, यह बात नहीं है। वो चाइना के खिलाफ लॉन्च नहीं हो रहे हैं, बल्कि ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। रशिया के साथ वो ऑयल डील कर रहे हैं। वेस्ट रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है कि इसको पैसा ना मिले, और इंडिया उसके साथ इतनी बड़ी तारीख की सबसे बड़ी डील कर रहा है कि पर ईयर $13 बिलियन का ऑयल खरीदेगा। कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और रशिया जो है वो करने जा रहे हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं। ब्रिक्स की एक्सपेंशन के अंदर इंडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो इस तनाजुर में इंडिया पर भी बहुत आगे मजीद प्रेशर आने जा रहा है। जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे, तो ये भी मामला है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो डॉलर को छोड़ेगा अमेरिका में उसकी एंट्री, उसकी ट्रेड जो है वो बंद कर दी जाएगी। ये ट्रंप कह चुके हैं। तो ये एक तनाजुर है। अब जरा देखिए वेस्ट कैसे जवाल की तरफ गामजन है। आज फ्रांस से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है। फ्रेंच बिजनेस कॉन्फिडेंस ड्रॉप्स एमिड पॉलिटिकल फिस्कल अनसर्टेनिटी। नाज़रीन देखें, जो पिछली 2 दहाइयों के अंदर जो कुछ हुआ है ना, जो वेस्ट ने जंगों को फंड किया है इजरायली लॉबी के अंडर, जो इन्होंने एक के बाद एक जंगें छेड़ी हैं, आज यूरोप में जो कुछ हो रहा है ये इन 2 दहाइयों के असरात हैं जो अब मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं। और फिर ये जो 15 महीने गुजरे हैं और 2 साल यूक्रेन वॉर के गुजरे हैं, इन्होंने फिर बुरकस निकाल दिया है। 2 दहाइयों ने बहुत यहां से जो माइग्रेशन हुई, रेफ्यूजीज और सारा मामला, लेकिन फिर इन 15 महीनों और 2 साल जो यूक्रेन जंग के थे, इसने बुरकस निकाल दिया पूरी तरह से। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इन सब की एक तो पॉलिटिकल क्योस है, एक के बाद एक गवर्नमेंट गिर रही है,
اور وہ اسی لیے کیوس ہے کہ بھائی اکانومی جب خراب ہوگی تو پولیٹیکل کیوس آنا ہی آنا ہے، یا پھر اس کو وائس ورسا کریے کہ پولیٹیکل کیوس ہوگا تو اکانومی خراب ہوگی، تو یہ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں۔ لیکن مڈل ایسٹ کی جنگوں نے اس میں عام ترین کردار ادا کیا ہے۔ تو اب جتنا یہ جنگوں کو مزید سپورٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا یہ مزید نقصان اٹھاتے چلے جائیں گے، اتنا ان کی اکانومی زیادہ ڈکلائن کی طرف، ان کا اتحاد چیلنج ہو رہا ہے۔ اب یورپی یونین میں ہر ملک اپنی پوزیشن لے رہا ہے، تو یہ تو یورپی یونین نہیں تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے ایسٹ میں چائنا انڈیا تعلقات بہتر، باقی ملکوں کے تعلقات بہتر، یہاں اتحاد بڑھ رہا ہے، وہاں پر اتحاد جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اکانومی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اسی درمیان یوکے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں یوکے ملز سینڈنگ ٹروپس ٹو یوکرین انڈر گائز آف ٹریننگ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم بھیجیں گے۔ تو کیا ٹریننگ کروانی ہے تو وہ ٹروپس بہرحال بھیج رہے ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ جیسے پیوٹن نے اسی لیے کہا کہ ہمارے پیشنس کو ٹیسٹ نہ کیا جائے۔ اب وہ جنگ بندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہم ٹروپس بھیجیں گے، اور بھائی کیا کر لیں گے وہاں پر جا کر؟ ٹروپس ایسکلیشن ہوگی نا، آپ جنگ کو بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں یوکرین کی جو جنگ ہے نا ناظرین، یا تو یہ رشیا کی شرائط کے اوپر ختم ہوگی یا پھر یہ عالمی جنگ میں کنورٹ ہوگی، دو ہی چیزیں، تیسری چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ رشیا اس میں ہار جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا تو رشیا، اگر امن دنیا میں کرنا ہے تو رشیا کی ٹرمز کے اوپر جنگ ختم ہوگی کیونکہ رشیا اس میں جیتا ہوا ہے، اگر نہیں تو پھر یہ اسی طرح معاملہ بڑھتا رہے گا اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ عالمی جنگ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کا پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ جو ایک پرپوزل ڈسکس ہو رہا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، چونکہ ٹرمپ نے کہا نا کہ اس نے انٹرویو میں خود کہا کہ میرے آنے سے پہلے میں سیز فائر غزہ میں چاہتا ہوں، تو اس تناظر میں تھوڑا آپٹیمزم ہے کہ پتہ نہیں واقعتاً سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، سیز فائر ڈسکس ہو رہا ہے، اتنے قیدی چھوڑے جائیں گے، 2 فیزز ہوں گے، پہلا 42 دن کا ہوگا، پھر دوسرے میں مکمل جنگ بندی ہو جائے گی، اس طرح کی چیزیں سامنے تو آ رہی ہیں، ڈسکشن کائرو میں قطر میں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے 15 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے اب زیادہ کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جب ہو جائے گا نظر آ جائے گا۔ بٹ جنگوں میں ہمیشہ ایک گنجائش تو رہتی ہے کہ کبھی بھی وہ جنگ بندی کی طرف چلے جائے۔ اور جو یہ والا معاملہ ہے نا غزہ کا، یہ تو ایک براہ راست ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے نا، یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے۔ تو اگر امریکہ جب بھی چاہے گا وہ اسی وقت رک جائے گی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یوکرین اور رشیا ہے اور مذاکرات اور یہ وہ کیا ٹرمز ہوں گی، یہ تو ظلم ہو رہا ہے نا سیدھا، اور امریکہ کی گرین لائٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر ٹرمپ کمیٹڈ ہے جنگ کو روکنے میں تو یہ بالکل رک سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ہمیشہ ایک بیک ڈور میں کہیں نہ کہیں چانس تو ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔